انتہائی لازمی اور ضروری ہیں، ان موٹی موٹی چیزوں کو مختصر ڈسکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چلو احباب کی رہنمائی ہو جائے۔ اور درس شروع کرنے سے پہلے میں توجہ دلا دوں کہ جس طرح رمضان کے ان بابرکت ایام میں ہمارے پاس مختلف مہمانان گرامی تشریف لاتے ہیں۔ قاری سعید اللہ سعید بخاری صاحب پاکستان کا ایک معروف نام ہے، ہمارے بڑے بھائی ہیں۔ قاری صاحب نے جگہ لی ہے وہاں الرحمان گارڈن میں، مشورے سے الحمدللہ لی، اس کے پھر پیسے اللہ تعالیٰ نے وہ اسی طرح احباب کے تعاون سے پورے کیے، کچھ ان کے پاس تھے، اب انہوں نے اس کی تعمیر شروع کی ہوئی ہے، جس کی بنیادیں ہو گئی ہیں، تو لینٹر تک اللہ تعالیٰ نے کام پہنچا دیا ہے۔ تو اسی طرح انشاءاللہ تعاون ہوگا، دوستوں احباب محبت فرمائیں گے تو اللہ اس گھر کو بھی بنا دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من بنا للہ مسجدا کمفازِ قطعۃ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اگر کوئی شخص چڑیا کے گھونسلے جتنی بھی مسجد کی تعمیر میں حصہ ڈالتا ہے تو اللہ اس حصے کو قبول فرماتے ہیں اور اس بندے کا جنت میں محل تعمیر فرماتے ہیں۔ تو آپ درس سن کے یہاں ہماری چونکہ عزت اور لائق اور تکریم کی جگہ ہے، حضرت قاری صاحب وہ محبت کا اظہار فرمائیں اور اپنا تعاون یہاں جمع فرما کے جائیں، اللہ آپ کے مال و جان میں برکت دے۔ تو نماز کی جو چند بنیادی چیزیں تھیں ان میں ایک ہے سترہ۔ سترہ یہ ہے کہ نماز کے دوران جب آپ نے نماز پڑھنی ہے تو اپنے سامنے کوئی چیز رکھ لیں، کرسی رکھ لیں، پھٹی رکھ لیں۔ اگر اس طرح کوئی چیز میسر نہ ہو تو کسی ستون کو ڈھونڈیں، کسی کوٹ کو ڈھونڈیں، وہاں نماز پڑھیں۔ اصلا نماز اہتمام کا نام ہے کہ وضو ایک اہتمام ہے، وقار سے آنا یہ ایک اہتمام ہے۔ اسی طرح نماز کسی کوٹ کے اندر پڑھنا کہ میرے آگے سے کوئی نہ گزرے، میری نماز کے خشوع کے اندر فرق نہ آئے اور میں توجہ سے نماز پڑھوں، تو یہ چیزیں اس انسان کے نزدیک حیثیت رکھتی ہیں جسے نماز کی اہمیت اور مقام کا پتہ ہے۔ بعض مساجد کے اندر کچھ مخصوص قسم کی لکڑیاں رکھ دی جاتی ہیں جنہیں سترہ کہہ دیا جاتا ہے۔ بعض لوگ اس چیز کی مخالفت کرتے ہیں تو عوام یہ سمجھ لیتی ہے شاید یہ سترے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ وہ سترے کی مخالفت نہیں کرتے بلکہ ایک لکڑ کو سترے کا نام دینے کی مخالفت کرتے ہیں۔ سترے کا مطلب تو کوئی چیز بھی ہے جو بطور پوٹ استعمال ہو سکتی ہے، یہی نہیں اس طرح جس طرح کچھ لوگ ہاتھوں میں پکڑنے والی تسبیح کی مخالفت کرتے ہیں، حقیقتاً وہ تسبیح کی مخالفت نہیں کرتے، وہ ایک مالہ جس کے اندر دانے پروئے ہوتے ہیں اس کی مخالفت کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہم اسے تسبیح کہہ دیتے ہیں جبکہ وہ تسبیح نہیں ہوتی، وہ تو مالہ کے اندر دانے ہوتے ہیں۔ تسبیح وہ ہے جو ہم زبان سے کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی طرح جو اس لکڑی کو سترہ کہتے ہیں تو بعض مشائخ یہ کہتے ہیں کہ یہ سترہ نہیں ہے کہ تم اس کا نام سترہ رکھ دو اور ساتھ میں پھٹی پڑی ہو تم اسے پھٹی کہو، ترپائی پڑی ہو اسے ترپائی کہو، اور جب کوئی خاص قسم کی لکڑی تمہارے سامنے آئے تو تم کہو یہ سترہ ہے، یہ میں نے اپنے آگے رکھنا ہے۔ تو چونکہ تصور غلط ہو جائے گا، لوگ کہیں گے سترہ میرے آگے رکھ دو تو ایک خاص چیز سترہ قرار پائے گی، آنے والے ادوار میں وقت گزرنے کے بعد لوگ کہیں گے کہ شاید کس قسم کی چیز کا نام ہی سترہ ہوتا ہے، باقی کوئی چیز آگے رکھے تو نماز نہیں ہوتی۔ تو چونکہ مشائخ کو معلوم ہے کہ آنے والے دور میں اس طرح کا درس لیا جا سکتا ہے، اس لیے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ مسجد کے اندر لکڑی بنا کے نہیں رکھنی، عوام یہ سمجھ لیتی ہے کہ شاید یہ سترے کے خلاف ہے، وہ سترے کے خلاف ہے۔ سترے کا اہتمام تو تمام کے نزدیک ہے۔ یا آپ کسی شخص کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ لمبا ذکر کرتا ہے، جلدی نہیں اٹھتا، آپ کو یقین ہے آپ اس کے پیچھے دو رکعتیں پڑھ لیں، یہ دو سامنے پائپ ہیں انہیں آپ سترہ بنا لیں، کرسی پڑی ہوئی ہے اسے آپ سترہ بنا لیں۔ اس طرح سکون اور پہلی صف میں بجائے اس کے کہ پوری مسجد خالی پڑی ہے ایک انسان آتا ہے جلدی سے وہی نماز نہیں دیتا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو سترے کا مطلب ہے کہ اہتمام کے ساتھ کسی رکاوٹ کے قریب ہو کے نماز پڑھنا،
کہ کسی کی وجہ سے اس کی نماز میں خلل نہ آئے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اگر تمہاری نماز کے آگے سے اور سترے کے درمیان سے کوئی گزرنے لگے تو تم اسے یوں ہاتھ کے اشارے سے روک دو۔ گویا اس نظریے کے ساتھ کہ میرے آگے سترا پڑا ہوا ہے، اس کے آگے سے انسان گزر جائے تو اس نظریے سے تصور اور خیال کے اندر جو ہے وہ انتشار نہیں آتا، توجہ بڑھتی نہیں ہے، بندے کی توجہ ایک جگہ وہ قائم رہتی ہے کہ میرے آگے سترا پڑا ہوا ہے۔ سترے کا اہتمام نماز کا حصہ ہے، اس کے اندر سستی کرنا یہ نماز کے حسن میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ بعض علماء نے اسے واجب اور ضروری قرار دیا ہے، بلکہ انہوں نے فتوے وہ جاری کیے ہیں وجوب سترۃ المصلی، نمازی کے آگے سترا رکھنے کا وجوب، یعنی اسے واجب کا قرار دیا ہے۔ بہرغرض یہ نماز کے حسن کی ایک لازمی شرط ہے، اگر یہ نہیں ہوگی نماز تو ہو جائے گی، حسن کی شرط ہے، اس کی خوبصورتی کی شرط ہے کہ اس کی نماز اس مقام تک، اس حسن تک نہیں پہنچے گی جس حسن تک نماز کو مختلف دوسرے جو عوامل ہیں وہ پہنچاتے ہیں، اور ان عوامل میں سے ایک عمل سترا ہے کہ آپ سترے کا اہتمام کریں، اور کوئی اوٹ اور کوئی رکاوٹ اور کوئی ستون، جس طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مغرب کی اذان ہوتی تو ہم سارے ستونوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے، ستونوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے، اور مغرب کی اذان کے بعد ہم اتنے اہتمام سے 2 رکعتیں پڑھتے تھے کہ آنے والا سمجھتا تھا کہ شاید نماز ہو چکی ہے اور نماز کے بعد والی سنتیں پڑھی جا رہی ہیں۔ تو وہاں وہ اوٹ کا، ستون کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ ہم ستونوں کو تلاش کرتے کہ جلدی سے آگے ہو کے جس طرح ہم سنتیں ادا کرتے۔ تو گویا یہ سترا ایک اہتمام ہے جو عمومی طور پہ یا تو افراد نظر آتا ہے کہ جگہ جگہ لکڑیوں کے بنا کے رکھے ہوئے، ہم تو اس کی مخالفت نہیں کرتے، بعض مشائخ اس کی مخالفت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ کوئی لکڑی مل جائے، کوئی چیز مل جائے، بعض احادیث میں آتا ہے کہ کچھ بھی نہ ملے تو خط کھینچ لو، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ یہ تکلف ہے، یہ ذوق ہے اس کے اندر، یہ ایسے بنائی ہوئی ایک نسبت کی ہوئی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا کہ تم اگر کوئی سترا نہیں ملتا تو آگے خطا خطوطاً خط کھینچ لو، اگر مل گئی لکڑی وغیرہ، اوٹ وغیرہ گھر کے اندر ہیں، جگہ وغیرہ مل گیا، اس اور روکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سامنے سے اگر خواتین گزرتی ہیں اور انسان کی نماز کے اندر خرابی آتی ہے تو اس سے خلل پیدا ہوتا ہے، تو ان چیزوں کے درمیان جو ہے وہ سترے کو رکاوٹ بنانے کا کہا گیا۔ تو سترا کتنا ہونا چاہیے؟ جتنا اونٹ کا پلان ہے، اس بارے بھی محدثین نے لکھا ہے۔ اونٹ کا پلان کتنا ہوتا ہے؟ کجاوے کے اوپر جو لکڑی ہوتی ہے نا، وہ اس طرح ایک بار نیچے کو آتی ہے، جس طرح میرا بازو نیچے کو آ رہا ہے، اور پھر اس طرح سائڈ سے اوپر کو جاتی ہے، اور وہ یہاں سے لے کے تقریباً یہاں تک ہوتی ہے۔ عمومی طور پہ اس کجاوے کی لمبائی اتنی ہی ہوتی ہے جتنی ہماری مساجد کے اندر وہ چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کی لمبائی رکھی جاتی ہے، جس کے اوپر ہم لفظ سترا کا لفظ بول دیتے ہیں، اور بعض مشائخ اس کی تنقیص کرتے ہیں، وہ اسے سترا نہیں کہنے دیتے، ان کے پاس دلائل ہیں، وہ سترا نہیں ہے، وہ لکڑی ہے۔ اگر آپ اس کی اوٹ میں نماز پڑھتے ہیں تو تب اس پہ آپ لفظ سترا بول سکتے ہیں۔ یہ خاص علمی بحث ہے جسے میں آسان سے انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اور خود سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ باہر غرض کہ سب مختصر سترے کے حوالے سے یہ ہے، ایزی نہیں لینا کہ جہاں مرضی کھڑے ہو کے نماز پڑھ لی، آتے جاتے کی پرواہ نہیں۔ بعض بندے کہتے ہیں کہ حرم کے اندر اجازت ہے، بالکل اجازت نہیں ہے، لوگ ذوقیہ طور پہ نمازیوں کے آگے سے گزر جاتے ہیں، کسی شیخ کا فتویٰ نہیں ہے۔ اگر آپ کو مجبوری اتنی سخت ہے کہ آپ اللہ کو جواب دے سکتے ہیں کہ یہاں کھڑا ہونے سے زیادہ مجبوری تھی کہ میں گزر کے جاؤں، تو آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے اللہ کو، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے بوجھتے کہیں سے بھی حرم ہو، مسجد نبوی ہو، ٹوٹل عالم اسلام کے لیے رحمت کائنات نے اصول اور ضابطہ بیان کیا کہ اگر تجھے 40 سال کھڑا ہونا پڑے، تجھے پتہ چل جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا عذاب کیا ہے، تو 40 سال کھڑا ہے۔ حرم کے اندر اگر کسی بندے کے پاس دلیل ہے کہ یہاں کھڑا ہونے سے زیادہ ضروری تھا میرا جانا، کوئی پیشاب آیا تھا، کوئی سنگین مسئلہ تھا، پیچھے سے کسی کی کال آ گئی تھی، کوئی ہنگامی صورتحال تھی، اس کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اگر اللہ اسے پوچھ لے تو اس نے کیا جواب دینا ہے، جو نمازی کے آگے سے ذوق اور شوق کے ساتھ گزرا ہوگا۔ بعض فقہا کی دلیل اور علماء کی ائمہ حرمین کی طرف نسبت کرتے ہیں،
آئمہ حرمین نے میرے عزیزوں کہیں بھی اجازت نہیں دی کہ آپ شوق کے ساتھ نمازی کے آگے سے گزرتے تھے. ہاں جب آپ کے ذہن میں یہ ہوگا نمازی سے آگے سے نہیں گزرنا، ہم کوشش کریں گے کہ درمیان سے رستہ ڈھونڈیں. اگر مجبوراً ہمیں گزرنا پڑے گا تو ہم کم لوگوں کے آگے سے گزریں گے. جب ذہن میں یہ ہوگا یہاں اجازت ہے، ہم ایک بندے کے آگے سے گزرنے کے بجائے 50 لوگوں کے آگے سے گزریں گے، تو یہ تصور یہ خرابی لاتا ہے. مجبوری میں اگر گزرنا پڑ گیا ہے، انسان کو معلوم ہے کہ اس کی مجبوری کس حد تک کی ہے، تو اس نے وہ اپنی ذات کا مکلف ہے، اللہ کو اس نے جواب دے گا. مگر نہ ٹھہرنے کو کہا گیا ہے. ہاں پچھلے بندے کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ اتنی لمبی نماز کی نیت نہ باندھے. ایک بار چودھری یاسر ظفر صاحب نے کسی اہم کام جانا تھا تو اس کے پیچھے ایک لڑکے نے سنتوں کی نیت باندھ دی اور سنتیں بھی اس نے وہ شروع کر دی کہ پتہ نہیں ہے کیوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس نے سورۃ البقرہ شروع کر دی. بار ڈرائیور جو اسپاٹ صاحب ہو بازام گڈی پی پی وہ سلام ہی نہ پھیرے. چنگی ستھری لمبی اس نے سنتیں پڑھی تو ایسا اسے غور سے دیکھ کے کہتے ہیں کہ میرے فلاں دن تک بدلا لے آئی میرے کو، اس کی کچھ سروس ہوئی ہوگی. تو اس نے بھی پھر سنتے نیت کے چنگی لمبی وہ شاید بدلا، وہ فرمانے لگے کہ لگتا ہے کہ تو نے بدلا نہیں ہے. تو یہ بھی ٹھیک نہیں کہ ہم دیکھیں بندہ آگے قابو آیا اس کے پیچھے سنتے نیت. بعض دفعہ اس بندے کو مجبوری ہو سکتی ہے کہ وہ جلدی جلدی مسجد میں آیا، اس نے 2 رکعتیں پڑھی، اس نے کہیں جانا تھا، بار ڈرائیور تھا یا گاڑی، ہم اس کے پیچھے سنتے نیت کے اس کو گنہگار کرتے. اگر وہ گزرنے سے گنہگار ہوگا تو میرے خیال میں وہ بندہ جو اس کو ڈھال بنا لیا ہے، اس نے کوشش نہیں کی دائیں ہو جاتا بائیں ہو جاتا یا کسی سکون کے قریب آ جاتا تو یہ بھی نہیں بچے گا. اس کو بھی کوئی نہ کوئی سرزرش ہو سکتی ہے، پوچھ گچھ ہو سکتی. تو یہ جو اہتمام ہے ستھرے کا یہ ہمارے درمیان کم نظر آتا ہے. بعض مساجد کے اندر نمازیوں کی تربیت ہے کہ وہ ڈھونڈتے ہیں. ہمارے کچھ خاص نمازی ہیں جو اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کئی بار کہ کرسی کھینچی ادھر سے آگے کر لی، ادھر سے کھینچی آگے کر لی. بہت اچھی بات ہے. یہ اہتمام کا ایک انداز ہے جو نظر آتا ہے کہ یہ بندہ اہتمام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے. تو گھر کے اندر بھی نماز پڑھنی ہے تب بھی، مسجد کے اندر نماز پڑھنی ہے تب بھی، تو کوشش یہ کریں کہ آپ جب سنتیں ادا کرتے ہیں کسی نہ کسی چیز کو ستھرا بنائیں. اور دوسری عام ترین بات ہے نمازی کے آگے سے نہ گزریں. کوشش کریں کہ اوپر سے آ جائیں، دائیں سے ہو جائیں، بائیں سے ہو جائیں. اور وہ کام بھی ٹھیک نہیں ہے جو انہوں نے کیا ہے وہ الیاس قطاری صاحب نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک بندے کو گزرنے سے منع کیا، انہیں دونوں بندے ایک گنہگار ہوئے، بلکہ 3 بندے انہیں ایک گنہگار. ایک بندہ اس طرح نماز پڑھ رہا ہے تو اس نے کہا مرور منع ہے. مرور کہتے ہیں پورا گزرنا، مرور کہتے ہیں پورا گزرنا. اس نے کہا پورا گزرنا منع ہے، آدھا گزرنا منع نہیں ہے. ایک بندہ لا کے اس نے اس کے آگے کھڑا کر دیا. امام صاحب پیچھے کھڑے، نمازی پیچھے کھڑے، ایک بندہ آگے اس کے سامنے اس طرح کھڑا ہو. ایک لڑکا اور اس نے یہاں کھڑا کر دیا ادھر لا کے. جب یہ لڑکا لا کے یہاں کھڑا کیا تو ایک بندہ ادھر سے گزر گیا. اب دوسرا بندہ ادھر سے آگے پیچھے کھڑا ہوا، یہ بھی گزر گیا، تیسرا بھی گزر گیا. اس نے کہا کہ مکمل کوئی بندہ بھی اس کے آگے سے نہیں گزرا، جبکہ اس نے 3 بندوں کو اس کے سامنے سے گزار دیا. اصلاً یہ تھا کہ نماز میں خلل پیدا نہ ہو. تو جب اس طرح کا ہم ڈرامہ کریں گے تو نمازی کی نماز میں خلل پیدا نہیں ہوگا. مقصد ستھرے کا یہ تھا کہ اس کی توجہ تقسیم نہ ہو، وہ اللہ کے ساتھ مناجات کر رہا ہے. فرمایا اذا کان الرجل فی صلاتی یناجی ربا، یناجی ربا، جب انسان نماز میں ہوتا ہے وہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، دل کی باتیں اس سے کر رہا ہوتا ہے. تو ان باتوں کے درمیان انہیں خلل نہیں ڈالنا چاہیے. تو اس خلل سے بچنے کے لیے یہ ستھرے کا اہتمام ہے. اور اس کا اہتمام جو ہے وہ نماز کے حسن کے اندر اضافہ کرتا ہے. انشاءاللہ کل کے درس میں یہاں صف بنا کے اور نماز کے اندر ملنا کیسے ہے، 1 رکعت رہ گئی، 2 رکعت رہ گئی، اختصار نساء والے سے میں انشاءاللہ توجہ دلاؤں گا. صف بندی کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کو گائیڈ کر دیں گے. احباب بیٹھے ہیں دوستوں، احباب کو لے کے آئیں، نماز کی تلقین کریں، نماز کی پابندی فرمائیں. اور نماز وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اس میں رفع الیدین کا جو طریقہ ہے وہ بھی تھوڑا سا پریکٹیکل کر کے بتلا دیں گے. ہاتھ باندھنے کا جو طریقہ ہے، رکوع میں جانے کا طریقہ ہے، انشاءاللہ 2-3 منٹ کے اندر. سجدے میں جب ہم جاتے ہیں تو عمومی طور پہ ہمارے اندر کوتاہیاں ہیں.
بعض دفعہ ہم پاؤں سے خارج کر رہے ہوتے ہیں، اسی دوران ہمارا سجدہ ختم ہو جاتا ہے. اگر 7 اعضاء زمین پہ نہ لگے تو سجدہ نہیں ہوتا. بعض بندوں نے اینک لگائی ہوتی، سجدے جاتے ہیں ناک نیچے نہیں لگتا، اکیلا ماتھا لگا لیتے ہیں اور سمجھتے سجدہ ہو گیا. 7 اعضاء پورے نہ ہوں سجدہ نہیں ہوتا. سجدہ رہ جائے رکعت رہ جاتی ہے، سجدہ رہ جائے رکعت رہ جاتی ہے. سجدہ رہنے سے وہ پوری کی پوری رکعت دوبارہ پڑھنا پڑتی ہے. اگر کسی انسان کا ایک سجدہ رہ گیا، سجدہ رہنے سے، سجدہ صاحب کرنے سے وہ گزارا نہیں ہوتا. یہ سجدہ صاحب سے پوری ہونے والی چیز نہیں ہے. اس طرح کی چیزیں، جب سجدے میں جانا تو ہاتھ کہاں رکھنے، سر کہاں رکھنا، نظر کہاں رکھنی، یہ مختصر سی باتیں انشاءاللہ تعالیٰ کل کے درس میں بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جو کمیاں ہیں، اس طرح آمین کی بہت بھائیوں کے اندر بڑی کمی ہے. بعض کہتے ہیں آمین، جبکہ آ لمبا نہیں ہے، آ لمبا نہیں ہے، آ چھوٹا ہے، آ پہ مد نہیں ہے، آ پہ کھڑی زبر ہے، جسے ہم مد اصلی کہتے ہیں. آ بس، آ. مین لمبا ہے، مین لمبا ہے، آمین. اور دوسری سستی یہ ہے کہ ہم آمین کہتے ہیں، چند بندوں کی آمین نکلتی، بچے شرارت میں انتہائی اونچی زور لگا دیتے ہیں، اور جو بزرگ ہیں وہ آمین کہہ کہہ کے تھک گئے، ان کی آمین نکلتی نہیں. نیند آئی ہوتی شاید، آمین کی آواز آتی ہے. تو یہ اعتدال، اس کو بھی 1-2 مرتبہ کہلا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. مقصد صرف سیکھنا سکھانا ہے. انشاءاللہ میرے کسی ایک عزیز ساتھی بھائی کی اصلاح ہو گئی تو اللہ کے دربار میں انشاءاللہ ہم سرخرو ہوں گے. اللہ ہم سب کے اعمال کی اصلاح فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری نماز کی سستی اور کمیاں کوتاہیاں مجھ سے صرف نظر فرمائے. انسان ہونے کے ناطے سے یقیناً کمیاں ہو جاتی ہیں. بسم اللہ الرحمن